ایس کے خان سلام السلام. ایس کے خان وعلیکم السلام بھائی. وعلیکم السلام. کچھ لوگوں کو ہمارے ذاکرین ذاکرات نہیں، کچھ اور لوگ ہیں، انہیں یہ بھاری گزرتا ہے یہ سلام دعا. یہ روزانہ ایک جیسا بس ایسا بیٹھ گئے مئی کے سامنے سلام دعا. حقیقت نہیں پتا. حقیقت یہ سیشن انور شاہ نے کیوں رکھا ہے؟ یہ دعا سلام اور اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ مطلب کیوں اتنی محبت سے، اتنی اپنائیت سے انور شاہ سب کے سلام لیتے ہیں، وعلیکم السلام کہتے ہیں، گور شاہی مرحبا، آپ کی مشکلیں آسان ہو، اللہ پاک کامیاب کرے دنیا آخرت میں آپ کو، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ سب کیا ہے؟ یقین کر لیں دل پر ہاتھ رکھ کر، آنکھیں بند کر کے، اس میں ذات اللہ کو سامنے رکھ کر یقین کر لیں کہ یہ آواز ایڈمن تلا جو آپ کا سلام مجھے دیتا ہے، آپ کے بارے میں جو کچھ آتا ہے بتاتا ہے، یہ یہاں نہیں رکتا، یہ جانے کہاں تک جاتا ہے، یہ جانے. اسی لیے ہم جان بوجھ کر یہ سب کرتے ہیں. ہماری خیر ہے یار، ہماری خیر ہے. ہماری تو ایک ہی دعا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دعا ہی نہیں ہے ہماری اس کے علاوہ. ہماری خیر ہے. لیکن یہ سب کچھ ہم آپ سب کے لیے کرتے ہیں، ہم آپ سب کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی بھی طرف دیکھے، محبت سے آخر اسلام بھی نظر اٹھا کے دیکھیں یہ کون لوگ ہیں. اور ایک بڑی اچھی بات یہ ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہوئی ہے، یہ اللہ پاک بہت کریم ہے یار، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا. اتنا کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے میں یہ کہہ دوں کہ اللہ پاک کیسا معصوم ہے یار، کیسی سادگی ہے میرے اللہ میں. میرے اللہ پاک سادگی کیسی سادگی ہے اس میں. ساری زندگی گناہوں میں گزاری اور ایک آنسو، ایک قطرہ آنکھ سے گرایا اور تائب ہو گیا، نادم ہو گیا، پشیمان ہو گیا، توبہ کر لی. اتنا معصوم ہے اور اتنی سادگی ہے میرے اللہ پاک کی کہ اسی لمحے تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بالکل جی، کیسا ظرف والا ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا. ہوگا یار ایسا کوئی؟ ہوگا؟ اور ہم یہ سب جاننے کے بعد بھی اس سے محبت نہ کریں، یہ سب جاننے کے بعد بھی ہم اس سے محبت نہ کریں تو ہم سے زیادہ بد نصیب ہوگا کوئی ہم سے زیادہ بد نصیب؟ یہ سب جانتے ہیں ہم کہ ساری زندگی کے گناہ، اور منتظر رہتا ہے، انتظار کرتا ہے، بہانے اپنی مخلوق کو نوازنے اور معاف کرنے بخشنے کے بہانے بناتا ہے. چلو آج شب قدر ہے، آ جاؤ، آج میں اپنے گناہ گاروں کی بھی سنوں گا. جی، تعین کرنا بھی حرام ہے اس کی کریمی اور کبریائی کا، اس کے رحم و کرم کا تعین بھی نہیں کر سکتا کوئی اولو العزم مرسل، کوئی نبی. 1,24,000 مل کر ساری کائناتوں کی، ساری دنیا کی، عرش و فرش کی مخلوق بھی مل جائے تو اس کی کریمی اور کبریائی کی تعریف، اس کی کریمی اور کبریائی کی، اس کی بڑائی کا تعین نہیں کر سکتا، تعین نہیں کر سکتا. اتنی معصومیت، اتنی سادگی، ایسا انتظار، ایسی محبت اور شفقت کے باوجود گناہوں کے، بدکاریوں کے، جھوٹ، غیبت، منافقت کے، بدعمالیوں کے بھی تمہیں نوازتا ہے، تمہیں پالتا ہے، تمہیں روزی رزق دیتا ہے، تمہیں اولاد دیتا ہے، رہنے کے لیے گرم اور نرم بستر دیتا ہے. تمہاری سانسوں کو تم سو جاتے ہو بے خبر، تمہاری چلتی ہوئی سانسوں کو، دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکنوں کو بحال رکھتا ہے.
تمہارے اندر جو اعضاء کام کر رہے ہیں ان سب پر نظر رکھتا ہے، انہیں بحال رکھتا ہے، انہیں ایکٹیو رکھتا ہے جی. بے شک. اور ہم کیا دیتے ہیں اسے؟ ہم کیا دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں چاہتا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. ہے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. کیا بات. میرا شکر ادا کیا کر. وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کیا کر. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفر مت کیا کر، یعنی انکار مت کیا کر، میرے ذکر سے انکار مت کیا کر. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. جی. کیا بات. اور پھر تعریف کرتا ہے قرآن کریم میں یہ کیا، اس بیان کے بعد، اپنے اس فرمان کے بعد پھر اپنے ان ذاکرین کی تعریف بیان فرماتا ہے. کیسا معصوم ہے یار، کیا بات. کتنی سادگی ہے میرے اللہ پاک کی. تعریف بیان فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبکم، کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی میرا ذکر کرتے ہیں. بے شک. یذکرون اللہ، میرا ذکر کرتے ہیں. اور ہم محبت تو کیا کریں گے یار، ہم اللہ سے محبت تو کیا کریں گے، ہم تو اس کے ذکر سے غافل ہیں جی. ہم تو اس کی کریمی اور کبریائی سے غافل ہیں. ہم تو اس کی کریمی اور کبریائی سے، اس کے رحم و کرم سے وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ بہانے بناتا ہے کہ کرم کر دوں انہیں، بخش دوں ان پر، اپنی رحمتوں کا نزول کر دوں انہیں، معاف کر دوں. کیا بات. جی. بے شک. ہماری خرمستیاں، ہماری غفلتیں اور لاپرواہیاں، ہماری کوتاہیاں ختم نہیں ہوتی. ہماری کہیں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، یقین رکھو. نہیں تو اٹھا لو ان مسلمانوں کی 1200-1300 سال کی تاریخ. انہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف فرقے بنائے. انہوں نے کچھ نہیں کیا، گروپ بنائے، فرقے بنائے، تفرقے بازی کی، قتل و غارت گری کی، تفرقوں کی بنیاد پر. یہ کافر ہے، میں مومن ہوں، اور کچھ نہیں کیا انہوں نے. اٹھا کے دیکھ لو. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا. یہ ہے اللہ کی رسی بے شک. جو علی پاک نے فرمایا تھا. بھائی علی پاک سے چلانا، انا مدینہ تو العلم علی بابیا، میں علم کا شہر علی، اس کا دروازہ. آقا علیہ السلام نے ولایت منتقل کی نا علی کے سینے میں. بے شک. پھر علی سے چلانا. وہ جو اس میں ذات تھا، وہ جو اس میں ذات تھا، جب اللہ نے، یہ قرآن کریم میں بھی ہے، جب اللہ پاک کا یہ فرمان تھا، آیا تھا نا، کنت کنز مخفیہ، میں چھپے ہوئے خزانے میں تھا. میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، مجھے پہچانا جائے. پھر میں نے یہ کائناتیں، یہ عرش اور فرش، زمین و آسمان، جنت جہنم، ہر طرح کی مخلوق، سمندر میں، ہواؤں میں اور خشکی پر، سارا کچھ میں نے بنایا. اور پھر میں نے اپنا تعارف کرایا، مجھے پہچانو. وہ جو ایک قسم ذات، وہ اصل، اس وقت جسے تخلیق کیا اللہ نے، وہ اس میں ذات اللہ کیا بات. وہ رکھا ہوا تھا اس نے اپنے پاس. نہیں دیا تھا کسی کو بھی. کسی کو یا قدوسو دے دیا، کسی کو یا رحمانو دے دیا، کسی کو یا وہابو دے دیا، کسی کو یا ودودو دے دیا. ایسا ہی ہے. اللہ ہو کسے دیا. پھر جب میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر نور ہوئی دنیا میں، تو اس میں ذات، وہ اس میں ذات اصل، جس اس میں ذات سے سارے اس میں ذات نکلے، کیا بات. بے شک. وہ اصل اس میں ذات میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی. بے شک. اور آقا علیہ السلام کے دم کرم سے، آپ کے صدقے، وہ اس میں ذات امت کو نصیب ہوا، بے شک. عالم انسانیت کو نصیب ہوا. بے شک. ہیں جی. بے شک. اخفا کی ولایت میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے. اخفا آخری اسلام کا یہ لطیفہ جسے حامد کہتے ہیں.
غدیر قم، غدیر قم، علی پاک کا ہاتھ اٹھا کر میرے آقا حضور الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، کیا من کنت مولا فہذا علی المولا، کیا بات جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حق ہے جی ولایت کا اثاثہ علی پاک کے سینے میں منتقل ہوا، جی بے شک آپ وہاں سے چلی پھر ولایت، وہاں سے چلی پھر ولایت، وہاں سے نصیب ہونا شروع ہوا پھر یہ سینے کا علم ہے جی، جی کیونکہ دروازہ ہے نا علی۔ بے شک اگر آقا علیہ السلام کے اس شہر وہ مدینے تک پہنچنا ہے، انا مدینۃ العلم علی بابها، میں نے کیا، یہاں تو لقوہ ہو جاتا ہے نا، علی کا نام آتا ہے تو لقوہ ہو جاتا ہے، ہیں بڑے بڑے بے شرم یزید کے انڈے بچے، علی کا نام آتا ہے تو لقوہ ہو جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ مجھ تک پہنچنا ہے، اگر میرے سینے سے کوئی علم، سینے کا وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو علی دروازہ ہے اس کا، پہلے علی تک پہنچو، بے شک پہلے علی کا پوچھو۔ مگر کیا کہا ہے وہ کسی نے کہ حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا، ہے جی، حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا، کیا بات دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا، حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا۔ کتنا واضح اور صاف فرمان ہے آقا علیہ السلام کا کہ میں ہوں علم کا شہر اور اس شہر کا دروازہ علی ہے، اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے علی تک پہنچو، بے شک اور علی تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے ولی تک پہنچو۔ بے شک واہ ولی کا پردہ علی، علی کا پردہ نبی، نبی کا پردہ خدا، حق ہے واہ ولی کا پردہ علی، علی کا پردہ نبی، نبی کا پردہ خدا۔ بات پھر وہیں آ گئی، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ نہ پاوے گا ولی مرشد جسے میں گمراہ کروں، ہے نا قرآن کریم۔ جی اور پا لیا ولی کو، پا لیا ولی کو، ولی تجھے مل گیا اور راضی ہو گیا تجھ سے، وہ تجھے اپنی صحبت عطا کر دی اس نے، تو جان لے ولی کا پردہ علی، علی کا پردہ نبی، نبی کا پردہ خدا، یہی ولی ہے جو تجھے علی تک پہنچائے گا اور علی تجھے پہنچائیں گے نبی تک، کیا بات اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تجھے پہنچائیں گے خدا تک۔ حق ہے حق کیا بات انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، اس شہر کا دروازہ علی ہے، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو علی تک پہنچو، کیا بات ہے جی۔ یہ معاملات ہیں علی بھائی، اللہ راضی ہو آپ سے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔